والأسد يضاعف في الحديث وعبد الملك بن علاق مجهول. باب ما جاء في التسمية على الطعام. دیکھو اب یہ مسئلہ کہ کھانے پر نام لینا، اللہ کا نام لینا یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا، عام طور پر احادیث میں صرف بسم اللہ کا ذکر آیا ہے. عام طور پر احادیث میں صرف بسم اللہ کا ذکر آیا ہے، اور بعض روایات میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا لفظ بھی آیا ہے. بعض روایات میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ کا لفظ بھی آیا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے یا تو صرف بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بس اتنی دعا بھی پڑھ لی جائے، صرف بسم اللہ پڑھ لیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیا جائے، ان سب سے بسم اللہ کی سنت ادا ہو جائے گی. ان سب سے بسم اللہ کی سنت ادا ہو جائے گی. پھر یہ مسئلہ کہ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، تسمیہ کھانے سے پہلے تسمیہ پڑھنا واجب ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ نہیں، بسم اللہ مسنون ہے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے. یہی قول زیادہ راجح ہے کہ بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، واجب نہیں ہے. پھر دیکھو اس کے بعد کھانے کے سلسلے میں، تسمیہ کے سلسلے میں 5 باتیں ذہن میں رہو. تسمیہ کے سلسلے میں 5 باتیں ذہن میں رکھیے. پہلی بات، اگر اجتماعی کھانا کھایا جا رہا ہے، اجتماعی کھانا کھایا جا رہا ہے یعنی سب لوگ، جیسے طلبہ مدرسے میں کھاتے ہیں، دسترخوان بچھا اور سب لوگ کھا رہے ہیں، یا اپنے گھر میں اجتماعی طور پر دستر بچھایا ہوا ہے اور سب کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بسم اللہ زور سے پڑھنا مستحب ہے. اگر اجتماعی طور پر کھانا کھایا جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں بسم اللہ زور سے پڑھنا مستحب ہے، تاکہ اور لوگ بھی سن لیں اور سب چوکنا ہو جائیں اور سب بسم اللہ پڑھیں، یعنی یاد دہانی کے طور پر. دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے، کوئی شخص کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے تو پھر جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لے، چاہے فی کے اضافے کے ساتھ یا بغیر فی کے، جب بھی یاد آ جائے پڑھ لے. کیوں؟ دیکھو اس کا فائدہ حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ جو آدمی اس طرح پڑھ لے گا تو شیطان جو کھانے میں شریک ہوا ہے وہ قے کر دے گا. اگر بسم اللہ کھانے پہ نہیں پڑھو گے تو شیطان کھانے میں شریک ہوگا، تو اگر جب بھی یاد آ جائے وہ پڑھ لیا جائے تو شیطان قے کرے گا. تو یہی کیا بڑی بات ہے کہ ہمارا کھانا دشمن کے پیٹ میں نہیں جائے، دشمن کے پیٹ میں نہ جائے، یہی کیا بڑی بات ہے. اس لیے فوری بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. تیسری بات، بسم اللہ کا جو حکم ہے، تسمیہ کا جو حکم ہے، یہ صرف معقول شے یعنی کھانے والی چیز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. بسم اللہ کا حکم صرف کھانے والی چیزوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ کا حکم مشروب کے ساتھ بھی ہے. یعنی پینے والی چیز ہے، مثلا دودھ ہے، پانی ہے، دوا ہے، جوس ہے، جو لیکوڈ چیزیں ہیں، ہر کھانے اور پینے والی چیز کے ساتھ بسم اللہ مسنون ہے. لہذا دوا بھی استعمال کرو تو بسم اللہ پڑھو. چوتھی بات، دیکھو یہ تسمیہ ہر ایک کے لیے مسنون ہے، چاہے ناپاکی کی حالت ہی میں کیوں نہ ہو. کھانے سے پہلے یعنی ناپاکی کی حالت میں، جنوبی ہے، حائضہ ہے، تو جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بھی بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے. پانچویں بات، دیکھو چند افراد ایک ساتھ کھا رہے ہوں، یہ چند افراد ایک ساتھ کھا رہے ہوں کا مطلب ایک تھال میں، ایک دسترخوان پر نہیں. چند افراد اگر ایک تھال میں ایک اجتماعی طور پر ایک ساتھ کھا رہے ہوں تو ایک کا بسم اللہ پڑھنا کافی ہے.
ایک کا بسم اللہ پڑھنا سب کے لیے کافی ہے. یہ ایک دسترخوان پر نہیں، ایک تھالے پر، یعنی ایک پلیٹ میں اگر سب لوگ کھانے میں شریک ہیں تو اس میں صرف ایک کا بسم اللہ پڑھنا سب کے لیے کافی ہے. یہ کافی ہے، ورنہ مستحب تو ہر ایک کے لیے. مستحب تو یہی ہے کہ ہر ایک بسم اللہ پڑھے، لیکن کافی یہ ہے کہ انسان اپنے طور پر ایک بھی آدمی بسم اللہ پڑھ لے تو سب کے لیے کافی ہے. ہاں پھر بعد میں اگر کوئی شخص آیا، مثلا ایک تھالہ ہے، ایک تھالے میں 5 لوگ کھا سکتے ہیں لیکن 3 لوگ کھا رہے ہیں، بعد میں کوئی چوتھا شخص آیا تو اب بعد میں آنے والا وہ اپنا بسم اللہ خود پڑھے گا، وہ پہلے والوں کا بسم اللہ کافی نہیں ہے. بعد میں آنے والا اپنا بسم اللہ خود پڑھے، وہ پہلے والوں کا بسم اللہ کافی نہیں ہے. اور اگر یہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، یہ بعد میں آنے والا بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو برکت ساروں سے ختم ہو جائے گی. جو بسم اللہ نہ پڑھنے کا حکم ہے برکت ختم ہونے کا، تو یہ جو بعد میں آنے والا آدمی ہے اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو برکت ساروں سے ختم ہو جائے گی. دیکھو اب روایت دیکھو، روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. حضور کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو یا بنیہ. حضور نے فرمایا کہ بیٹے سامنے آؤ. یا بنیہ، حضور نے فرمایا کہ بیٹے سامنے آؤ اور اللہ کا نام لو. فسم اللہ، اللہ کا نام لو. وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور تیسرا ادب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کا کھانا ہو، ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو پھر ایسی صورت میں اپنے سامنے سے کھاؤ. دیکھو کھانے کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ متفرق کھانے ہیں. مثلا ایک پلیٹ میں انواع و اقسام کی مٹھائیاں رکھی ہیں، ایک میں گلاب جامن ہے، چھمچم ہے، دودھ پیڑا ہے، برفی ہے، مٹھائی ہے، قلاقند ہے. اب تمہاری نظر سامنے صرف تمہارے سون پٹی رکھی ہے اور وہ سون پٹی ہر ایک کو پسند نہیں آتی. اب تمہارے سامنے سون پٹی رکھی ہے اور نظر للچائی ہوئی گلاب جامن پر ہے، تو یہاں حکم یہ ہے کہ وہ للچائی نظر مت ڈالو تاکہ دوسروں کا پیٹ میں درد نہ ہو. متفرق چیزیں ہوں، متفرق چیزیں اگر تھال میں رکھی ہیں تو ہاتھ ادھر ادھر بڑھا سکتے ہو. متفرق چیزیں اگر رکھی ہیں تو ہاتھ پھیلا سکتے ہو. اور ایک ہی قسم کا کھانا ہے، مثلا بریانی رکھی ہے، اب ادھر ہاتھ مار رہا، ادھر ہاتھ مار رہا، ادھر ہاتھ مار رہا، یہ بے ادبی. تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے تب تو ایک سامنے سے کھانا چاہیے. اور متفرق کھانے اگر ہیں تو پھر ادھر ادھر سے ہاتھ جو پسند ہو وہ اٹھایا جا سکتا ہے. دیکھو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں روایت کو نقل فرمایا. ایک روایت یہ ہے جو ابھی آئی، اور دوسری روایت، یہ جو دوسری روایت ہے دیکھو یہ روایت ضعیف ہے. یہ جو محمد ابن بشار والی جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ روایت باب سے متعلق بھی نہیں ہے. باب سے یہ روایت متعلق نہیں ہے. باب میں تسمیہ علی الطعام کا ذکر ہے اور اس روایت میں کہیں بھی تسمیہ علی الطعام کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ روایت باب سے متعلق بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ روایت انتہائی درجے کی ضعیف ہے. اور یہ روایت خیر آگے بتلاؤں گا پھر. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي قال حدثنا عبد الله عن معمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما وعنهم. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث. وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العلاء بن فضل بن عبد الملك بن أبي السفية أبو الهذيل قال حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبي عكراش بن ذريب رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بعثني بنو مرة بن عميد بصدقة أموالهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمت المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم ٹھہرو. دیکھو اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عکراش ابن دویب فرماتے ہیں
اکراش ابن ذؤیب فرماتے ہیں کہ مجھے بنو مرہ بن عبید میں مجھے بنو مرہ بن عبید نے اپنے مالوں کے صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے کر بھیجا، یعنی انہوں نے اپنے اموال کی زکوٰۃ دے کر مجھے حضور کے پاس بھیجا۔ تو میں مدینہ پہنچا۔ اب جب میں مدینہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور مہاجرین اور انصار کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد بات ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مجھے لے گئے اور حضور نے فرمایا کہ بھئی کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑا پیالہ پیش کیا، جفنہ کہتے ہیں بڑے پیالے کو، تو اور پھر اس میں بہت زیادہ مقدار میں سرید تھا، سرید بھی ہے، اور وزرن کا لفظ آیا ہے۔ وزرن کے معنی ہیں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جس میں ہڈی نہ ہو، وزرن گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جس میں ہڈی نہ ہو، تو اس کے ساتھ بھیجا۔ ہم اس میں سے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کھانے لگے۔ تو اب میں ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے لگا، یعنی بوٹیوں پر نگاہ تھی تو بوٹیاں ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں، تو میں گوشت کے ٹکڑے لے کر کھانے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ کیونکہ یہ ایک ہی کھانا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد کھانا ہو گیا، پھر دوبارہ ایک طبق لایا گیا، ایک دوسری طبق لائی گئی، اور اس طبق میں مختلف قسم کے انواع و اقسام کی کھجوریں تھیں، کچی پکی سب کھجوریں تھیں۔ تو اب میں سامنے ہی سے کھانے لگا، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، تو اب میں صرف ایک ایک سامنے سے کھانے لگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنا ہاتھ پھیلا کے کھاؤ کیونکہ یہ ایک جیسا نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، مختلف چیزیں ہیں، لہذا آپ کھا سکتے ہو۔ پھر ہمارے پاس پانی لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنے ہاتھوں کی، حضور نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کی تری کو اپنے چہرے پر پھیرا۔ دیکھو یہ سنت ہے، یہ جو کھانا ہے، کھانے کے بعد اس طرح اپنے ہاتھ پر جھوٹا ہاتھ پھیر لیا جائے، یہ مجرب ہے۔ یہ جن لوگوں کو چہرے پر کیل پھنسیاں ہوتی ہیں ان کے لیے مجرب ہے کہ ہاتھ تھوڑا سا دھو لیا جائے، اچھا خاص دھو کر، یعنی بغیر صابن سے، بغیر ہاتھ صابن سے دھوئے ہوئے، اس کے بعد اس چہرے کو ہاتھ پر مل لیا جائے تو یہ جو چہرے پر پھنسیاں ہوں گی وہ نہیں ہوں گی، یہ مجرب ہے اور سنت بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، حضور نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر، اپنی دونوں کلائیوں پر اور اپنے سر پر پہنچ لیا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اکراش یہ ما مست النار سے وضو ہے، یعنی آگ چھونے کے بعد اس کو کلی وغیرہ کر لینا چاہیے، یہ فرمایا۔ دیکھو اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا وفی الحدیث قصۃ، یہ وفی الحدیث قصۃ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ روایت ایک تو مختصر روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، یہاں روایت تفصیل سے آئی، ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آئی ہے بہت مختصر ہے، تو جب ابن ماجہ میں روایت مختصر ہے تو اب یہاں جو قصۃ ہے اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہے ہی نہیں، اس لیے جو وفی الحدیث قصۃ والی بات جو امام ترمذی نے فرمائی ہیں یہ بات محل غور ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ چلو فقدمت المدينة فوجدته جالسا بين المهاجرين والأنصار قال ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة فقال هل من طعام؟ فأتينا بجفنة كثيرة الثريد والبدر فأقبلنا نأكل منها فقبضت بيدي من نواحيها وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يد اليمنى ثم قال يا إكراش كل من موزع واحد فإنه طعام واحد ثم أتينا بطبق فيه ألوان التمر أو الرتب شك عبيد الله فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق
قال يا إكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم أتينا بماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه وقال يا إكراش هذا الوضوء مما غيرت النار. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث وفي الحديث قصة. چلیے وبه قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبان قال حدثنا وكيل قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن حميد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. وبهذا الإسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية البيتوتة وفي يده غمر. یہ بات جو میں نے کہی ہے کہ بعد میں آنے والا آدمی وہ اپنا بسم اللہ پڑھے، اگر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو برکت چلی جائے گی. یہ اسی روایت سے مستفاد ہے. دیکھو بعد میں وہ دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کھانے میں برکت ختم ہو گئی، تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ اگر وہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہوتا. تو معلوم ہوا کہ کھانا بعد میں آنے والا آدمی اپنا بسم اللہ خود پڑھے گا. پھر دیکھو اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ چکناہٹ وغیرہ ہو، کھانا وغیرہ کھا کے ہاتھ اچھی طرح دھوئے بغیر سو جائے تو یہ بات مناسب نہیں ہے. کیوں؟ دیکھو حدیث میں حضور نے فرمایا حساس لحاس. حضور نے فرمایا کہ شیطان ان الشیطان حساس لحاس. حضور نے فرمایا کہ شیطان بہت زیادہ احساس اور ادراک کرنے والا ہے، بہت زیادہ حساس ہے اور بہت زیادہ چاٹنے والا ہے. دیکھو یہاں شیطان سے مراد حقیقی شیطان بھی ہو سکتا ہے اور کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ کیڑے مکوڑوں کی قوت شامہ بڑی تیز ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ شیطان حساس ہے، لحاس ہے. اس لیے اپنے آپ کو ان کے بارے میں سے ڈراؤ، یعنی اپنے آپ کو ان سے بچاؤ. اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں سو جائے کہ اس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ کی بو ہو اور اس کو کوئی نقصان ہو جائے، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ غلطی تیری ہے، ہاتھ دھویا کیوں نہیں؟ اب اگر کیڑے مکوڑوں نے تیرے ہاتھ چاٹ لیے تو وہ تیری غلطی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ملامت کرو، پھر کسی اور کو ملامت مت کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جی وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان حساس لحاس فاحذروا على أنفسكم من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر البغدادي قال حدثنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن الأعمش عن ابن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه.